یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج فروری 2022 کی 27 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں پاکستانی فوج نے کیمیکل ویپنز کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ ریڈیو ہمالیہ نے یہ خبر دی تھی کہ پنجگور اور نوشکی میں پاکستانی فوجی کیمپوں پر حملوں کے بعد GHQ کی IHD یعنی ان ہاؤس ڈسکشن میٹنگ میں قمر جاوید باجوہ نے پنجگور اور نوشکی کیمپ پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کا عندیہ دیا تھا۔ حالیہ واقعہ 23 فروری کو کیچ ہوشاپ کے پہاڑی سلسلے ساتک کور میں بلوچ سرمچاروں کے کیمپ پر پیش آیا، جب پاکستانی فوج نے 3 میزائل فائر کیے جو کیمیکل مواد سے لوڈڈ تھے، جس کی وجہ سے بڑے علاقے میں تباہی مچ گئی اور بلوچستان نیشنلسٹ آرمی کے کمانڈر ماسٹر آصف بلوچ اور سراج ظہیر سمیت 10 سرمچار شہید ہو گئے، جبکہ علاقے میں لگے کھجور کے باغات اور دوسرے پودے مکمل طور پر جھلس گئے۔ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو پاکستانی فوج کی جانب سے کیمیکل ویپنز کے استعمال کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں کوہلو اور ڈیرہ بگٹی کے درمیان بمبور میں پاکستانی مردود فوج کے زمینی اور فضائی بمباری کے نتیجے میں سینکڑوں کی تعداد میں مویشی ہلاک اور گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ یوکرین اور روس جنگ پر بلائی جانے والی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں 15 میں سے 11 ممالک نے حصہ لیا، جبکہ روس نے ویٹو کر دیا۔ چین، بھارت اور متحدہ عرب امارات نے حصہ نہیں لیا۔ روسی فوجیں یوکرائن کے دارالخلافہ میں داخل ہو گئی ہیں اور آخری اطلاع تک وہ کیف میں پارلیمنٹ بلڈنگ سے صرف 9 کلومیٹر دور ہیں۔ آج بالاکوٹ سرجیکل سٹرائیک کی 3ری سالگرہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کل بلاول بھٹو کی قیادت میں کراچی سے اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگا۔ بلوچ قوم پرست سیاستدان ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کار ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ طویل عرصے سے پاکستان کے وفاق کے اندر رہتے ہوئے بلوچ قومی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہے اور بلوچستان میں پاکستانی مردود فوج کے کردار پر تنقید کرتے رہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں سکردو میں بلتستان یونیورسٹی کے سامنے لگے گھنے درختوں کو غیر قانونی طور پر ٹمبر مافیا اور بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے اکھاڑ لیا گیا ہے اور بہت سارے درخت کاٹ دیے گئے ہیں۔ خیال ہے کہ اس واردات میں کمشنر بلتستان براہ راست ملوث ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں قومی خوشحالی سروے کے لیے جن اسکول اور کالج کے ٹیچرز کو ہائر کیا گیا تھا، انہیں سرکار نے 1 سال گزرنے کے بعد بھی تنخواہ نہیں دی۔ ٹیچرز نے ضلع نگر میں گھر گھر جا کر سروے رپورٹ بڑی محنت سے تیار کی تھی۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں سکردو میں بلتستان کے ایڈ ہاک امپلائیز نے مستقلی یعنی پرماننٹ ایکٹ 2020 میں کسی امینڈمنٹ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے دھرنا دینے کے فیصلے کے لیے مشاورتی اجلاس بلایا، جس میں آئندہ کے لائحہ عمل پر مفصل گفتگو ہوئی۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے ایڈ ہاک ملازمین نے 2 مارچ کو مظفر آباد سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ ملازمتوں سے فارغ کیے جانے والے 4300 ایڈ ہاک ملازمین میں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایڈ ہاک ملازمین کی مرکزی کور کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو وہ بھارتی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر مائیگریٹ یعنی ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ آج کا نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔